ایسی مشکل میں پھنس جانا جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہ آئے تو کوئی بھی شخص گھبراہٹ میں اپنے ہوش و آواز کھو دیتا ہے۔ خاص طور پر اگر کوئی انسان جھوٹی سٹوریز یا متس پر یقین رکھتا ہو تو ایسا شخص اپنی مشکلات میں مزید اضافہ کر دے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ایسی ہی جھوٹی سٹوریز اور متس پر بات ہوگی جس کا حقیقی دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ متس نمبر 1، ریچھ سے بچنے کے لیے مردہ بننے کی ایکٹنگ۔ ویسے تو دوستو بیئر سے بچنے کا کوئی یقینی طریقہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے سامنے اچانک بیئر آ جائے اور آپ اس کے سامنے لیٹ جائیں تو ضرور وہ اٹیک کر دے گا۔ پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ریچھ عام طور پر انسانوں پر اٹیک نہیں کرتے۔ اگر وہ اٹیک کر رہا ہے تو اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو ریچھ کے آس پاس اس کے بچے موجود ہیں اور یا پھر کافی ٹائم گزرنے کے بعد بھی اسے کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا۔ بیئر اگر اٹیک کر دے تو ایکسپرٹس کے مطابق جو چیز آپ کو بچا سکتی ہے وہ ہے بیئر سپرے، لیکن اگر آپ کے پاس یہ سپرے نہیں ہے تو سب سے بہتر طریقہ ہے ریچھ کو دیکھتے ہی بالکل آہستہ سے بغیر شور کیے الٹے پاؤں پیچھے کی طرف جانا۔ اگر سامنے کالا ریچھ ہے تو اٹیک کا چانس تھوڑا کم ہے، لیکن یہ ریچھ درخت پر چڑھنے کا ماہر ہے، اور اگر بھورا ریچھ ہے تو یہ اٹیک کرنے اور دوڑنے میں تیز ہے، اس لیے اس سے بھاگ کے جان بچانا کافی مشکل ہے۔ ریچھ کو اگنور کرنے کی ایکٹنگ یا پھر بالکل سائلنٹ رہنا کچھ حد تک کارآمد ہے اگر آپ کے پاس کوئی اور ایک آپشن بھی موجود نہ ہو تو۔ خود کو ریچھ کے رحم و کرم پر چھوڑنے کے بعد دو ہی کام ہو سکتے ہیں، ریچھ یا تو اٹیک کر دے گا یا پھر سونگ کر وہاں سے چلا جائے گا، لیکن یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ریچھ کو دیکھتے ہی اس کے سامنے لیٹ جانا غلط ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ جس بھی حالت میں ہو، کھڑے ہو یا پھر بیٹھے ہوئے ہو، ویسے ہی رہو، بس زیادہ ہلنا نہیں ہے اور خاموش رہنا ہے۔ لیکن دوستو اگر سامنے گریزلی بیئر ہے تو یاد رہے اسے دنیا میں سب سے زیادہ خطرناک ریچھ سمجھا جاتا ہے، یہ دیکھتے ہی انسان پر اٹیک کر دیتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی طریقہ کام نہ کرے تو پھر ریچھ کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ریچھ کے سامنے بڑا بننے کی کوشش کریں، جتنا ممکن ہو سکتا ہے زور زور سے چیخیں تاکہ ریچھ آپ کی طرف آنے کے بجائے اپنا راستہ بدل دے۔ نمبر 2 پر ایک ایسی مت ہے جس پر تقریباً ہر شخص یقین رکھتا ہے، وہ مت ہے اگر کسی کو سانپ کاٹ لے تو اسی وقت زہر نکال لینا چاہیے۔ کچھ لوگوں کے ساتھ اگر ایسا حادثہ پیش آئے تو وہ یا تو اپنے منہ سے زہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر زخم والی جگہ کو دباتے ہیں۔ ان کے خیال میں ایسا کرنے سے زہر باہر آ جائے گا، لیکن کلینیکل فیلڈ ٹرائل سے پتہ چلا ہے کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ زخمی ٹیشوز کو مزید نقصان پہنچاتا ہے۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ زخم والی جگہ کو پانی سے دھو کر کپڑا باندھ دیا جائے اور جتنا جلدی ہو سکے مریض کو ہاسپٹل پہنچایا جائے۔ اگر ممکن ہو تو سانپ کے بارے میں کچھ معلومات یا اگر تصویر لی جا سکتی ہے تو ڈاکٹر کے لیے تصویر کافی مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر سمجھ جائے گا کہ کون سے سانپ کے لیے کون سی میڈیسن استعمال کرنی ہے۔ اس طرح سے بغیر وقت ضائع کیے مریض کی ٹریٹمنٹ شروع کر دی جائے گی۔ نمبر 3 پر مت ہے اگر آپ کسی صحرا میں ہیں اور شدید پیاس لگی ہوئی ہے، اپنی پیاس بجھانے کے لیے آپ کیکٹس کا پانی پی لیں۔ کیکٹس صحرا میں آسانی سے مل جاتا ہے اور پھر اس میں پانی کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے، لیکن ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ حقیقت میں ایسا کرنا اپنے جسم میں زہر ڈالنے کے مترادف ہے۔ سچ تو یہ کہ کیکٹس کی صرف ایک ہی قسم ہے جس کا پانی پیا جا سکتا ہے۔ کیکٹس کی اس قسم کو بیرل کیکٹس کہا جاتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تمام کیکٹس کے پودے ایک جیسے دکھتے ہیں، اس لیے نئے لوگوں کے لیے بیرل کیکٹس کو پہچاننا کافی مشکل ہے، اور پھر یہ صحرا میں کافی کم جگہوں پر نظر آتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ کیکٹس سے دور ہی رہا جائے اور کوشش کی جائے کہ پسینہ کم سے کم آئے، ورنہ تپتے صحرا میں پانی نہ ملے تو جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے۔